کہ کمانے والی عورت, گھر سے باہر جانے والی عورت ٹھیک نہیں ہوتی, 2 نمبر ہوتی ہے. اس کی سوچ صرف وہیں تک محدود رہے گی اور یہ حقیقت ہے. اس چیز سے ہم سب اتفاق کریں گے, بہت کڑوا سچ ہے مگر ہم سب اس سے اتفاق کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں دعا ملک اور ویلکم ٹو مائی چینل. شادی کے بعد 7 سال میں نے جو سبق سیکھے ہیں اور اب وہ میں آگے دنیا کو سکھاتی ہوں اپنی تھیراپیز کے تھرو, اپنے سیشنز کے تھرو. خصوصاً خواتین جو میرے پاس تھیراپیز لینے کے لیے آتی ہیں وہ اپنے سیشنز کے درمیان یہ چیز ڈسکور کرتی ہیں کہ شاید اگر وہ پڑھی لکھی ہیں, اگر ان کو ان کے شوہر کی اجازت ہے, اگر ان کو ان کے سسرال کی اجازت ہے تو ان کو گھر سے باہر نکل کے کمانا چاہیے حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے. یہ عورت کا کمانا اس کو کہاں کہاں فائدہ دے سکتا ہے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میں آپ کو پہلے بتا دوں. مقصد یہ ہے کہ جب بھی ایک عورت کمانے کا سوچتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ سوچتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے گھر کا کیا ہوگا, میرے شوہر کا کیا ہوگا. اور ہماری سوسائٹی نے ہمارا مائنڈ بہت زیادہ پروگرام بھی کیا ہوا ہے کہ کمانے والی عورت, گھر سے باہر جانے والی عورت ٹھیک نہیں ہوتی, 2 نمبر ہوتی ہے. یہ چیزیں ہیں اور یہ فیکٹس ہیں. پاکستان میں بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ زبان عورت کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے. 2 نمبر ہوتی ہے جناب. جو کمانے والی عورت ہوتی ہے اس کو کبھی بھی وہ خوبصورت گھر نہیں بنا سکتی, وہ گھر نہیں بسا سکتی. کمانے والی عورت جو ہوتی ہے وہ گھر نہیں بسا سکتی. یہ تو کماتی ہے, اس نے تو دنیا دیکھی ہے. یہ تو تیز ترار بھی کہا جاتا ہے کہیں نہ کہیں ان خواتین کو. تو آج وہ ساری خواتین جو کہ اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے کمانا چاہتی ہیں, گھر سے باہر حیا کے دامن میں رہتے ہوئے, حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے کمانا چاہتی ہیں, مگر ان کو یہ خیالات اور لوگوں کی یہ باتیں اور یہ رویے روک دیتے ہیں, ان کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید ہوگی. دیکھیے, جب عورت گھر سے باہر جا کے کماتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کے گھر کے معاشی حالات صحیح ہونے لگ جاتے ہیں. جب جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تو نہ رشتے آپ کے ہوتے ہیں, نہ دوست آپ کے ہوتے ہیں. اس چیز سے ہم سب اتفاق کریں گے. بہت کڑوا سچ ہے مگر ہم سب اس سے اتفاق کریں گے. اور جب جیب میں پیسہ آ جاتا ہے تو آپ کو وہی دنیا جو آپ کو پہلے بدصورت لگ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو حسین لگنا شروع ہو جاتی ہے. جب ایک عورت گھر سے باہر جا کے کمائے گی تو سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ صرف اپنی ذات کا ہی نہیں, وہ اپنے شوہر کا بھی سہارا بنے گی, وہ اپنے بچوں کا بھی سہارا بنے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ جناب خدیجہ جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور ہمارے دین اسلام کے اوپر, اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر کتنا انویسٹ کیا کہ وہ سب سے بڑی تاجر تھیں عرب کی, سب سے بڑی تاجر. عرب کا وہ زمانہ جب بیٹیوں کو پیدا کر کے دفنا دیا جاتا تھا, بی بی خدیجہ جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمانے کی سب سے بڑی تاجر تھیں. اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کو اپنے پاس ایز اے ورکر ہائر کیا تھا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو دیکھتے ہوئے ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو میں نے دنیا زمانے میں نہ آج سے پہلے دیکھا, نہ آج دیکھا, نہ ان کو کوئی امید نظر آئی ہوگی کہ میں آنے والے زمانے میں بھی اتنا سچا انسان دیکھ سکتی ہوں. تو عورت کی امپاورمنٹ, عورت کا کمانا, عورت کا فائنینشیل سپورٹ بننا تو ہمارے دین حق میں ہمیں پہلے ہی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تھرو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. ریلیشن شپس میں سب سے زیادہ 80% پرابلمز جو میں نے دیکھی ہیں, جو میری تھیراپیز اور سیشنز میں آتی ہیں میرے پاس خواتین کو, وہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ان کے شوہر کے پاس پیسے نہیں ہوتے, گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے. جب حالات اچھے نہیں ہوتے تو میاں بیوی کہیں گھومنے بھی نہیں جا سکتے, میاں بیوی اپنی مرضی کی چیزیں نہیں کر سکتے, اپنی مرضی کی چیز مارکیٹ جا کے اٹھا بھی نہیں سکتے. اور وہ فرسٹریشن آپ کی ذات کے اندر اتنی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ پھر ایک دوسرے کے اوپر, میاں بیوی کے اوپر کہیں نہ کہیں نکل رہی ہوتی ہے.
تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس رول ماڈل ہیں بی بی ختیجہ، جناب ختیجہ. ہم سب خواتین کو چاہیے کہ ہم ان کی طرح بننے کی دل میں خواہش رکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں. اس بنا پر بھی ہم لوگ اپنے شوہروں کی فائنینشیل سپورٹ بن سکتی ہیں، اپنے بچوں کی فائنینشیل سپورٹ بن سکتی ہیں. اور جب گھر کے فائنینسز بہتر ہوں گے تو گھر کا ماحول اور گھر کے حالات خود ہی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر ایک وہ عورت جو کہ کماتی ہے وہ اپنے بچوں کو زیادہ بہتر طریقے سے کس طریقے سے پال سکتی ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے عموماً یہی سنا ہوتا ہے نا کہ جو عورت گھر سے باہر جا کے کماتی ہے وہ اپنے بچے تو نہیں پال سکتی، وہ اپنے بچے تو نہیں اچھے طریقے سے پرورش ان کی کر سکتی. تو میں اس چیز کی آج ذرا تصحیح کرنا چاہوں گی کہ اس چیز کی ذرا کریکشن کرنا چاہوں گی کہ وہ خواتین جو گھر سے باہر جا کے کماتی ہیں اور اپنے گھر کا پلر بنتی ہیں، اپنے گھر کی سنگ بنیاد بنتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو بہترین تربیت اور پرورش دے سکتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا جو ہورائزن ہوتا ہے دیکھنے کا، جو ان کا ایک ڈبہ ہوتا ہے. ہر انسان کی سوچ ایک ڈبے میں محدود ہوتی ہے اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس ڈبے سے باہر نکل کے سوچ سکتے ہیں. تو وہ شخص جو گھر میں بیٹھ کے، جس نے ساری زندگی اپنی گھر میں گزاری ہو، جس نے ساری زندگی صرف آٹا روٹی کیا ہو، جس نے ساری زندگی صرف کھانا بنایا ہو، obviously اس کی سوچ صرف وہیں تک محدود رہے گی. اور یہ حقیقت ہے. جتنا کسی کو ایکسپوجر ہوگا، جتنا کسی کو جس کا زندگی میں جتنا مشاہدہ ہوگا، اس کی سوچ اور اس کی حکمت اتنی ہی بڑی ہوگی. رائٹ؟ تو ایک انسان جب، ایک عورت جب، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، اب میں یہ نہیں کہتی کہ صرف عورت جو آٹا روٹی کرتی ہے وہ وہیں تک سوچتی ہے. ایک مرد بھی اگر گھر پہ بیٹھا ہوگا تو وہ اتنا ہی سوچ سکتا ہے جتنا وہ گھر پہ بیٹھ کے سوچ سکتا ہے. رائٹ؟ عورت ہو یا مرد، وہ جتنا گھر سے باہر جا کے دنیا دیکھے گا، وہ جتنے زیادہ دنیا میں لوگوں سے ملے گا، اس کی سوچ اتنی ہی زیادہ وسیع ہوگی. اور سوچ جتنی وسیع ہوگی، جتنی پرسنالٹی سے وہ انکاؤنٹر کرے گا، وہ اتنے ہی بہترین طریقے سے اپنے بچے کا بیہیویئر ایویلیویٹ بھی کر سکتا ہے، اپنے بچے کا بیہیویئر ریڈ بھی کر سکتا ہے اور اس کو چینج بھی کر سکتا ہے. کیونکہ وہ دنیا میں بہت، وہ کہتے ہیں نا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے میں نے. تو جنہوں نے گھاٹ گھاٹ کے پانی پیے ہوتے ہیں، وہ پھر ان کے لیے بچے کو سمجھنا مجھے نہیں لگتا کہ مشکل ہونا چاہیے. ورکنگ وومن کے لیے اس کی آزادی میں بھی کہیں نہ کہیں اس کو ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے. آزادی، اب میں اس زاویے میں نہیں کہوں گی جو کہ ہماری شریعت سے باہر نکل کر ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، جیسے اینتھنی رابنز دنیا کے سب سے بڑے لائف کوچ ہیں، میں ہمیشہ ان کو کوٹ کرتی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے 6 رولز ہوتے ہیں. اور وہ رولز بھی انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں، جیسے بیوی، بہن، بیٹی، دوست، بہو اور ماں. جب ایک عورت ان 6 رولز میں ساری زندگی گزار دیتی ہے تو وہ ان رولز سے بور ہو جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں ان رولز کی حق تلفی کرنا شروع ہو جاتی ہے. جب اس کو گھر سے باہر نکالا جائے گا، جب وہ کمانا شروع کرے گی، جب وہ دنیا دیکھے گی، تو اس کو اپنا انڈیپینڈنٹ ٹائم ملے گا. ہمارے یہاں عورتوں کی ہی شرح زیادہ کیوں ہے ڈپریشن کی، مردوں کی کم کیوں ہے؟ کیونکہ مرد کو اپنا ذاتی رول ادا کرنا آسان ہوتا ہے زندگی میں، ویئرز عورت کو یہ انڈیپینڈنس زندگی میں نہیں ملتی. وہ 6 رول ہی نبھاتے وہ اس کا بڑھاپا آ جاتا ہے اور اس کے اوپر فاتحہ پڑھ لی جاتی ہے. تو جب اس کا ایز اے امپلائی، ایز اے امپلائر، ایز اے کولیگ، وہ یہ سارے رولز جب ان رولز کو اڈاپٹ کرے گی تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی ذاتی انڈیپینڈنس اس کی فلفل ہو رہی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے وقت گزار رہی ہوگی نا. اس کے بعد وہ خواتین جو گھر سے باہر جا کے کماتی ہیں، کام کرتی ہیں، وہ اپنے گھر کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں. عموماً ہم نے، آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا سن کے، ہم نے ہمیشہ سے یہ سنا ہے کہ جو عورتیں خود کماتی ہیں وہ اپنے گھر کو توجہ نہیں دیتی. وہ اپنے گھر کو زیادہ توجہ دیتی ہیں. وہ اپنے گھر کو زیادہ توجہ کیوں دیتی ہیں؟ کیونکہ جب ایک انسان، فرض کرے کہ 2 کام ہیں ہمارے پاس، جب انسان پہلا کام کر رہا ہوگا تو یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کا دوسرے کام نمبر 2 جو اس کے پاس ٹاسک ہے، اس کی طرف کہیں نہ کہیں خیال آتا رہے گا کہ یار یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یار یہ بھی کرنا ہے. رائٹ؟ تو اپنے گھر کے بارے میں زیادہ اس وقت سوچ رہی ہوگی اور زیادہ پہلوؤں میں سوچ رہی ہوگی. وہ اپنے گھر کے فائنینسز کے بارے میں بھی سوچ رہی ہوگی. پھر وہ اس کی کہیں نہ کہیں یہ بھی خیال آ رہا ہوگا، اور یہ ساری جو ورکنگ وومن ہے اس چیز سے ایگری کریں گی کہ جو ورکنگ وومن ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے زیادہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یہ خیال ہی کھا رہا ہوتا ہے
کہ کہیں میرے بچے اگنور نہ ہو جائیں یا میرے بچوں کی کوئی حق نہ مارا جائے. تو وہ یہ جو خیال ہوتا ہے کام کرنے والی عورت کے ذہن میں, یہ ایک نارمل عورت جو گھر میں گھر میں رہتی ہے, جو ورکنگ نہیں ہوتی, اس کے ذہن میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا, بیکاز یہ انسانی فطرت ہے کہ ہمیں 3 ٹائم ایک ہی کھانا دیا جائے تو شاید ہم اس کھانے کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے, اور وہ کھانا اگر ہمیں ہفتے میں 1 دفعہ دیا جائے تو ہم اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب بچہ ہمیں صرف سنڈے کو ہمارے پاس میکسیمم ٹائم ہوگا اس کے ساتھ اسپینڈ کرنے کے لیے, تو عورت نے سارے پلانز بنائے ہوں گے کہ بھائی سنڈے کو مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ کرنا ہے. ورکنگ وومن جو ہوتی ہیں, کیونکہ دنیا گھوم چکی ہوتی ہیں, دنیا دیکھ چکی ہوتی ہیں, وہ اپنے بچوں کو زیادہ انڈیپینڈنس دیتی ہیں, کیونکہ اپنے بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس طرح اسٹریٹجائز کر رہی ہوتی ہیں جس طریقے سے ایک عموماً ایک نان ورکنگ وومن نہیں کر سکتی. ان عورتوں کو, ان خواتین کو ڈپریشن بھی کم ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا جو اٹینشن سپین ہوتا ہے وہ ایک ہی ایموشن میں سٹک اپ نہیں کر سکتا. اگر اس کے گھر پہ کوئی ٹینشن ہے تو وہ 24 ویلے ایک چیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتی. اس کو اپنے آفس کے بارے میں سوچنا ہوگا. جب وہ آفس کا کام کرے گی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ان چیزوں سے سوئچ آف کر جائے گی. تو اس ڈپریشن سے بچنے کا بہت بہترین حل ہے کہ عورتیں نکل کے باہر خود کام کریں. ورکنگ مومز آر یس, یہ جو پیرنٹنگ پولیس ہوتی ہے نا, مطلب کہ ہر وقت تھانے دار بنے رہنا اپنے بچوں کے ساتھ, یہ بچوں کی بڑی تباہی پیدا کرتی ہے بچوں کے اندر. تو یہ جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں, ورکنگ وومن ہوتی ہیں, وہ ان کے اندر کم ایلیمنٹ ہوتا ہے تھانے دار بننے کا بچوں کی. ہر وقت یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, ہر چیز پہ روک ٹوک, ہر چیز پہ منع کرنا, اس سے بچہ ڈھیٹ بنتا ہے. اور جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو لیوریج دیتی ہیں. اس کے علاوہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹر کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر سکتی ہیں. ان کے بچے اسکول میں زیادہ اچھی طریقے سے پرفارم کرتے ہیں بیکاز انہوں نے ہر چیز اسٹریٹجائز کی بھی ہوتی ہے, انہوں نے ہر چیز پلان کی بھی ہوتی ہے بنسبت ان خواتین کے جن کے بچے ہر وقت ان کے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں یا جو صرف ایک ہاؤس وائف ہوتی ہیں. اور یہ ساری میں آپ کو ریسرچز کے ریزلٹس بتا رہی ہوں, اپنی طرف سے میں آپ کو کچھ نہیں بتا رہی ہوں. سائیکولوجیکل افیکٹس بتا رہی ہوں. سائیکولوجیکلی ہم لوگ جو ایویلیویٹ کرتے ہیں ان خواتین کو جو کہ ایک ورکنگ وومن ہے, جو کہ ایک نان ورکنگ وومن ہے, اس حساب سے میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں. اور اپنے ریلیشن شپس میں یہ خواتین بڑی خوش ہوتی ہیں کیونکہ سارا ٹائم انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں سوچنا ہوتا. میرے پاس جو خواتین تھراپیز کے لیے آتی ہیں وہ ان کی پرابلم ہی یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے سارا دن صرف گھر پہ رہ کے 3 ٹائم کی روٹی بنانی ہے اور انہوں نے سارا ٹائم اپنے شوہر کے بارے میں سوچنا ہے. اور وہ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک اپنے شوہر کے بارے میں ساری دکھی باتیں اور ساری بری باتیں سوچیں گی, اور 5 بجے جب ان کا شوہر گھر پہ واپس آئے گا تو وہ ان کے اوپر دھاوا بول دیں گی اور وہاں پہ تباہی شروع ہو جائے گی. یہ ویڈیو میں نے اسی لیے بنائی تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں ہیں ورکنگ وومن کے بارے میں, جو کہ غلط باتیں ہیں, جو کہ نہیں ہونی چاہیے, جو کہ ہم لوگوں نے ایک اسٹیٹمنٹس مقرر کر لی ہیں کام کرنے والی خواتین کے بارے میں, وقت آ گیا کہ ہم ان اسٹیٹمنٹس کو لوگوں کے اندر سے, سوسائٹی کے اندر سے اور اپنے گھروں کے اندر سے بالکل ختم کر دیں. اگر آپ کو ڈپریشن ہے, اگر آپ کو انزائٹی ہے, اگر آپ کے گھر آپ کے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں, اگر آپ ریلیشن شپ میں اسٹریس فیل کرتی ہیں, تو آپ کو فوراً سے چاہیے کہ کسی چھوٹے پیمانے سے ہی صحیح ضرور جاب کرنا سٹارٹ کریں. اپنا کوئی بزنس وینچر آپ خود اپنے گھر سے ہی کھول سکتی ہیں. کوئی بھی آپ کو ایسا ہنر آتا ہو جو آپ کر سکتی ہیں, کرنا چاہتی ہیں, آج سے ہی سٹارٹ کریں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں, اور یہ ویڈیو ان ساری خواتین کے ساتھ شیئر کریں جو ہنر مند ہیں مگر کام شروع نہیں کر رہی ہیں ابھی تک. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.